جو ہم کرتے ہیں، ایک عبادت فرض، دوسری عبادت واجب، تیسری عبادت جس کو ہم سنت کہیں یا نفل کہیں یا مستحب کہیں، یہ تین طرح کی عبادتیں ہم کرتے ہیں۔ فرض 5 وقت کی نماز فرض ہے، کچھ چیزیں واجب بھی ہیں، نماز میں بھی بہت ساری چیزیں، اور آپ کی آسانی کے لیے کہہ دوں نماز عشاء میں وتر واجب ہے، اور باقی سب کیا ہیں؟ سنت ہیں، نوافل ہیں۔ اب چاہے عبادت فرض ہو، چاہے عبادت واجب ہو، چاہے عبادت نفل یا مستحب ہو، تمام عبادتوں کی اصل اور جڑ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ تمام عبادتوں کی اصل اور جڑ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ اگر آپ کی طہارت ٹھیک ہے، آپ کی طہارت درست ہے، تو آپ کی تمام عبادتیں چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے نفل ہو، سنت ہو، مستحب ہو، کوئی بھی آپ کی عبادت ہو وہ تبھی ٹھیک ہوگی جب آپ کی جڑ ٹھیک ہوگی، جب آپ کی بنیاد ٹھیک ہوگی۔ اگر آپ کی جڑ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے، آپ پوری زندگی شاخوں کو پانی دیتا رہے، شاخوں سے مراد آپ نماز پڑھتے رہیں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، مستحب ہو، آپ ذکر و اذکار کرتے رہیں، آپ دیگر معاملات قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، زندگی بھر شاخوں کو آپ پانی دیتے رہیں، آپ کی جڑ ٹھیک نہیں تو آپ کی کوئی عبادت ٹھیک نہیں۔ تو تمام عبادتوں کی جڑ کیا ہے؟ طہارت۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک صحاح ستہ، یعنی جو حدیث کی مشہور 6 کتابیں، ترمذی شریف کے اندر بھی پہلے باب میں اور ابن ماجہ کے بھی پہلے باب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، تمام عبادتوں کی جڑ، نماز کی چابی وہ طہارت ہے، وہ طہارت ہے۔ اگر آپ کی طہارت ٹھیک ہے، آپ کی بنیاد ٹھیک ہے، تو آگے جا کر آپ کی تمام عبادتیں ٹھیک ہوں گی، درست ہوں گی۔ اگر آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو اگلا آپ کا کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عبادت کی اصل کیا ہے؟ طہارت۔ عبادت کی جڑ کیا ہے؟ طہارت۔ اب طہارت کتنی چیزوں کی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، طہارت دو قسم ہے، ایک ہوتا ہے وضو، ایک ہوتا ہے غسل۔ وضو کو ہم طہارت اصغر، غسل کو طہارت اکبر۔ جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں کو حدث اصغر، جن جن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے، یعنی غسل واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، ان چیزوں کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ جن جن چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹتا ہے، پاخانہ، پیشاب، ہوا کا نکلنا، جسم سے خون کا نکلنا اور نکل کر بہہ جانا، اور الٹی کا ہونا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور جب وضو ٹوٹ جائے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب یہ وضو ٹوٹ جائے تو ہم وضو کر لیتے ہیں، اور آلریڈی سب کو وضو کا طریقہ معلوم ہے، اور ہم آلریڈی کر بھی لیتے ہیں وضو۔ اگر کسی کو وضو کے واجبات، وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں اگر یاد نہیں بھی ہیں، لیکن اگر وہ اس طریقے سے وضو کر لیتا ہے تو وضو آلریڈی ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے حدث اکبر، یعنی وہ چیزیں کہ جن سے غسل ٹوٹتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا، نائٹ فال یعنی احتلام ہو جانا، نیند کے حال میں مادہ منوی کا نکل جانا، یا عورت
معاذ اللہ سردار معاذ اللہ کوئی زنا کرے، بدکاری کرے، اس سے بھی اس پر غسل فرض ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر نہانا لازم ہو جاتا ہے۔ اور آلریڈی میکسیمم سب لوگ غسل کر ہی لیتے ہیں۔ غسل میں کیا ہوتا ہے کہ سر سے لے کر پانی پاؤں کے تلوے تک جسم کے ایک ایک بال پر پانی بہانا، اور جسم کا ایک بھی حصہ بے غسل بے دھلا نہ رہ جائے۔ اگر کسی کو فرائض واجبات نہ بھی یاد ہوں، اگر اس طریقے سے غسل کر لیتا ہے تو غسل ہو جاتا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اب تیسری چیز آئی کپڑے کی طہارت۔ اب چونکہ میں وضو کے تعلق سے آپ یہاں سنتے بھی رہتے ہو، آپ کو علم بھی ہوگا، غسل کے تعلق سے بھی میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا۔ میں کرنے کا طریقہ کیا ہے، فار ایگزامپل میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے بعض لوگ یہ بھی ہمارے کنسپٹ ہوتا ہے یار نہیں یہ مسجد جو ہے نا یہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، بھائی یہی تو شریعت ہے، تو ہم نے ہر جگہ سیکھنے ہیں، یہ مسجد کا ممبر ہی تو ہے شریعت سکھانے کے لیے، قرآن میں اور حدیث میں تو ان مسائل کا ذکر ہے، تو ہم زیادہ شرمیلا بنتے ہیں، یہ ہم زیادہ کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں جب ان مسائل کا اور حدیث میں ان مسائل کا ذکر ہے تو ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے ان کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہمارا کپڑا اگر ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑا ہمارا فار ایگزامپل میاں بیوی نے آپس میں ہم بستری کی، اور ہم بستری کرنے سے جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ نکل کر کپڑے پر لگ گیا، بچے نے پیشاب کر دیا اور وہ پیشاب کپڑے کے کسی حصے پر لگ گیا، آپ کو رات میں نائٹ فال ہو گیا، جو کہ جس کو مادہ منوی کہا جاتا ہے، جو کہ نسل انسانی کے لیے ایک جس سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، اور یہ مادہ منوی ہے جس کو ہم مردانہ طاقت کہتے ہیں، یہ اللہ کی ایک اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا انسان ہوتا ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں نامرد کہا جاتا ہے، لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اور چھوٹی نظر سے دیکھتے ہیں، یار یہ نامرد ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر یہ قوت رکھی ہے مردانہ جس سے نسل انسان آگے چلتی ہے، کتنی بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس کے مسائل بھی تو ہم نے سیکھے۔ اب اگر یہ ہمارا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، میاں بیوی ہم بستری کرنے کے بعد کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اب یہ جب یہ کپڑا ناپاک ہو جائے اس کپڑے کو ہم نے پاک کرنا ہے۔ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے کپڑا پاک کیا جائے گا؟ اگر ہمارے پہننے والے کپڑے میں ناپاکی لگی کیسے پاک کریں گے؟ ہمارے بستر قالین وغیرہ پر ناپاکی لگی کیسے پاک کریں گے؟ ہمارے زمین پر ناپاکی لگی کیسے پاک کریں گے؟ تو دیکھیے یہ آپ سب کا مشاہدہ ہے، کوئی بھی ناپاکی ہو، چاہے وہ ہم بستری کرتے وقت ہو، یا نیند کی حالت میں نائٹ فال ہونا ہو، یا بچے کا پیشاب کرنا ہو، یا کوئی اور ناپاکی ہو، وہ کبھی بھی پورے کپڑے پر نہیں لگتی ہے، کپڑے کے ایک حصے پر لگتی ہے۔ اور میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دوں، اگر ناپاکی لگتی ہے میکسیمم کبھی کبھی اتنا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا یہ پورا کپڑا ہے تو یہ ناپاکی پورے کپڑے میں نہیں، کپڑے کے ایک حصے پہ لگتی ہے۔ اب چاہے وہ حصہ شرمگاہ کا ہو، یا اگر ہم نے بچہ گود میں اٹھایا تو یہ والا حصہ ہو، اس والے حصے پر لگتی ہے، لیکن پورے کپڑے پر ناپاکی، کپڑے کے ایک حصے پر ایک کونے پر ناپاکی لگتی ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر ناپاکی اتنے سے کپڑے میں لگی ہے تو کپڑا اتنا ناپاک ہوگا، پورا کپڑا ناپاک ہوگا؟ جتنے میں ناپاکی لگی ہے اتنا ہی کپڑا ناپاک ہوگا، پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کپڑے کے اتنے سے حصے میں ناپاکی لگی ہے تو یہی کپڑا ناپاک ہوگا، باقی جو پچھلا حصہ کپڑے کا باقی حصہ اس میں اگر نجاست نہیں لگی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ناپاک ہونا الگ ہے، میلا ہونا الگ ہے۔ کپڑے کو ہم میلا کہیں گے، میلے کپڑے میں نماز ہے، اس کو ہم میلا کہیں گے، ناپاک نہیں کہیں گے۔ تو ہم اتنا سا کپڑا جس میں ناپاکی لگی اس کو ہم ناپاک کہیں گے،
باقی کپڑے کو ہم میلا کہیں گے، ناپاک نہیں کہیں گے. ناپاک کپڑے میں نماز نہیں، میلے کپڑے میں نماز ہے. اب اگر ہمارے اتنے سے کپڑے میں ناپاکی لگی تو شریعت کیا کہتی ہے؟ فقہائے کرام کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کے اتنے سے کپڑے میں ناپاکی لگی ہے، آپ اتنے سے کپڑے کو لیں، باقی کپڑے کو بچا کے رکھیں. اب میں طریقہ بتاتا ہوں پاک کرنے کا. اتنے سے کپڑے کو لینے کے بعد ہم نے پانی کے نیچے ڈالنا ہے، اور ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دھونا ہے، صابن لگانا اور نچوڑنا. کتنا نچوڑنا ہے؟ کتب فقہ میں دیکھیں، فقہائے کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے، اتنا نچوڑنا ہے جتنی آپ کی طاقت ہو، طاقت کے مطابق نچوڑنا ہے. ایک مرتبہ. دوسری مرتبہ پھر آپ نے اسی کپڑے کو لینا، باقی کو بچا کے رکھنا ہے جو جس پر ناپاکی نہیں لگی ہے. اس کو آپ نے پھر صابن لگانا، پھر پانی ڈالنا، پھر نچوڑنا ہے. 3 مرتبہ آپ نے اس انداز سے اس کو نچوڑنا ہے. نچوڑنے کے بعد پھر آپ، یہ کپڑا آپ کا پاک ہو گیا، آپ کا یہ کپڑا. اب اگر آپ چاہیں گے تو پورے کپڑے کو لے لیں، اور پورے کپڑے کو لینے کے بعد بالٹی میں ڈال دیں. اب آپ اس کو دھو سکتے ہیں. لیکن کپڑے کا اتنا سا حصہ ناپاک تھا، یہ والا حصہ پاک تھا. آپ نے اس والے حصے کو آپ نے دھویا نہیں، پاک نہیں کیا. آپ اٹھے، آپ نے پورا کپڑا اٹھایا. اٹھانے کے بعد آپ نے پورے کپڑے کو ٹب میں ڈال دیا. اب ناپاکی کپڑے کے ایک حصے پر تھی، وہ بذریعہ پانی کے ذریعے سے پورے کپڑے میں پھیل گیا. اب آپ کا پورا کپڑا ناپاک ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں؟ کیا ہوتا ہے؟ میرے آپ کے دادا کے پردادا کے بچوں کے سب کے کپڑے لیے اور دھوتی کون ہے؟ ہماری گھر کی عورتیں، اس نے پاک ناپاک نہیں دیکھا، پورے کپڑوں کو لیا اور لینے کے بعد ایک ہی ٹب میں ڈال دیا. اگر گھر کا ایک کپڑا ناپاک تھا یا کپڑے کا ایک حصہ ناپاک تھا، جب وہ پورے کپڑے ایک ساتھ پانی میں گئے، بذریعہ پانی اس کپڑے کے ایک حصے سے ٹب میں ڈالے گئے، تمام کپڑے ناپاک ہو گئے. اب جب ہمارے تمام کپڑے ناپاک ہو گئے تو اب ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے جو آپ کو میں نے بتا دیا. لیکن بتائیں کیا ہم اس شریعت کے طریقے سے کپڑے کتنے پاک کرتے ہیں؟ اور پھر اگر کپڑا ہمارا ناپاک ہے اور عورت گھر کے اگر خاتون دھوتی ہے تو وہ تو اس انداز سے دھوتی ہے، اور مرد کا کپڑا عورت اگر پاک کرے تو پاک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مرد اور عورت کی طاقت میں فرق ہے. اور کپڑا جب ناپاک ہو جائے تو حکم ہے شریعت کا کہ اپنی طاقت کے مطابق اس کو نچوڑنا ہے. اس لیے مرد کا کپڑا عورت پاک نہیں کر سکتی. اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ کپڑا ناپاک ہو جائے، ہمارا نوجوان واش روم کے اندر کپڑے کو ٹانگ دیتا ہے، اور ٹانگنے کے بعد میں سب کپڑوں کو ملا کر ایک ساتھ میں دھو دیا جاتا ہے، اور وہ سب کپڑے ناپاک ہوتے. میں نے کہا تھا دنیا ہے طہارت. اگر ہمارا طہارت ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہماری کوئی بھی عبادت ٹھیک نہیں ہے.